نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 273۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں ان فقراء پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے جو دینی کاموں میں مشغول ہیں۔ ان کی دینی مشغولیت انہیں کہیں آنے جانے نہیں اور کسب مال کے مواقع ان کو مشغولیت کی وجہ سے میسر نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ صدقات و خیرات کا سب سے زیادہ حقدار وہ فقراء و مساکین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، یعنی جو دین کی خدمت اور علوم ظاہری و باطنی کے حاصل کرنے میں مشغول و مصروف ہیں اور اپنے آپ کو ہماتن وقف کیے ہوئے اور سارا وقت دینی خدمات میں صرف کر دینے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتے کہ اپنی معاش کے لیے جدوجہد کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے رضاکاروں کا مستقل گروہ تھا جو تاریخ میں اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد ان فقراء و مساکین کے حسب ذیل اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دینی مشغولیت کی وجہ سے چل پھر کر کسب معاش نہیں کر سکتے اور ان پر خرچ کرنا یہ بہت بڑا سبب ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ یہ لوگ مخلوق کے سامنے سوال کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اس وجہ سے انجان آدمی جسے ان کا اندرونی حال معلوم نہیں انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دینی کاموں میں مشغول ہیں کہ کسب معاش کی فرصت نہیں، وہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر کام کریں، کسی کے سامنے کوئی حاجت نہ رکھے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ ان کی ظاہری حالت سے ان کی بیچارگی اور حاجت مندی معلوم ہو جاتی ہے، مثلا بھوک اور تنگی کے باعث چہرے پر پژمردگی اور بدن پر شکستہ لباس ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ حضرات لوگوں سے لگ لپٹ کر ذمہ ہو کے ضد کر کے سوال نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ہی سوال نہیں کرتے، اگر سوال کرتے تو دیکھنے والا انہیں مالدار کیوں سمجھتا۔ آیت شریفہ کے اختتام پر ارشاد فرمایا، جو بھی کچھ تم خیر میں سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے، اس کی قدر فرمائے گا اور اس کی جزا دے گا۔ تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع اور بیکار اور رائے گا نہیں ہوگا۔ صاحب بیان القرآن فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس آیت کے مصداق سب سے زیادہ وہ حضرات ہیں جو علوم دینیہ کی اشاعت میں مصروف اور مشغول ہیں، تو اس بنا پر سب سے اچھا مصرف طالب علم ہے۔ اور ان پر بعض ناتجربہ کاروں کا جو یہ اعتراض ہے کہ ان سے کمایا نہیں جاتا، اس کا جواب قرآن کریم میں دے دیا گیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص ایسے دو کام نہیں کر سکتا جن میں سے ایک میں یا دونوں میں پوری مشغولی اور انہماک کی حاجت و ضرورت ہے۔ اس کے لیے اس کے ساتھ اکتساب مال کا شغل جمع نہیں ہو سکتا اور اس کے کرنے سے علم دین کی خدمت ناتمام رہ جاتی ہے۔
حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ اس آیت شریفہ کے فوائد کے تحت تحریر فرماتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ صدقات و خیرات میں ان حاجت مند طالب علموں کا خاص طور پر خیال رکھیں جو علم دین کے حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ اگر دنیا میں گروہ نہ رہے تو دنیا سے علم دین اور دین سب رخصت ہو جائے اور لوگ بے دین اور گمراہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ کسی چیز کا باقی رہنا اس چیز کے علم کے باقی رہنے پر موقع۔ طب جسمانی کی اگر تعلیم نہ ہو اور نہ ہی اس کی کوئی درسگاہ ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا بیماروں سے پر ہوگی اور کوئی طبیب اور معالج نہ ملے۔ اسی طرح اگر طب روحانی یعنی علم دین کی کوئی درسگاہ نہ ہو تو دنیا روحانی مریضوں یعنی کفر و الحاد اور معصیت کے روحانی بیماریوں سے بھری ہوگی، معصیت کے روحانی بیماروں سے بھری ہوگی اور کوئی طبیب اور معالج نہ ہوگا، یعنی ایمان اور کفر اور اطاعت و معصیت کا فرق بتانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ باقی جو شخص کفر اور معصیت کو بیمار ہی نہ سمجھتا ہو اس سے ہمارا خطا نہیں۔ بہرکیف اس آیت مبارکہ سے علم دین حاصل کرنے والوں، دینی خدمات میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔